در حقیقت وضو اللہ تعالیٰ نے عرب کے ایک خطے کی جو موسمی حالت تھی اس کے تحت وضو کا انتظام فرمایا۔ اچھا، اب یہ تو تھا اس خطے کے لیے۔ اب اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹھنڈ ہے، طاہا چودھری گجرانوالہ، آپ سے وضو کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ہمیں کلچرلی وضو ڈفرینٹ طرح سکھایا گیا ہے۔ یہ لوگ تو ایز اٹ از وضو کو کرتے ہیں، ایون لڑتے بھی ہیں، ایسے وضو نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں اب وضو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، حالت وضو کیا ہے؟ میں اگر صاف ہوں جسم سے تو سارا وقت حالت وضو میں ہوں۔ بھائی وضو جو ہے، در حقیقت وضو اللہ تعالیٰ نے عرب کے ایک خطے کی جو موسمی حالت تھی اس کے تحت وضو کا انتظام فرمایا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیونکہ جس چیز سے آپ ناپاک ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پیشاب کر کے استنجا نہ کریں، پیشاب کے قطرے گریں، ناپاک ہو گئے، یا آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے نا، ری خارج ہو گئی تو بھی آپ ناپاک ہو گئے۔ وضو جو ہے وہ پاکی کی حالت کے لیے ہے کہ آپ کا اوریجنلی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو پھر وضو بیکار ہے۔ بیسیکلی وضو ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں، پیروں پر، ادھر ادھر کوئی بدبو نہ ہو، کوئی مٹی وٹی نہ لگی ہوئی ہو، یعنی آپ فریش ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وضو کا تعلق پاکی سے نہیں ہے، وضو کا تعلق جو ہے وہ فریش ہونے سے ہے۔ اگر وضو کا تعلق پاکی سے ہوتا تو ناپاک لوگ وضو کر کے پاک ہو جاتے ہیں نا، لیکن اگر آپ ناپاک ہیں تو پھر آپ کو غسل کرنا پڑے گا، وضو سے کام نہیں چلے گا۔ تو پھر اب وضو کی ضرورت کیا تھی؟ کہ عرب کا جو علاقہ ہے، آج تو خیر وہاں پر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، تو پہلے تو لوگ باہر ہی رہتے تھے نا، زیادہ تر ریت اڑتی تھی، ابھی بھی اڑتی ہے ریت، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ اڑتی تھی، ایئر کنڈیشن وغیرہ بھی نہیں تھے تو گرمی بھی ہوتی تھی، تو لوگوں کو پسینے آتے تھے اور پسینے آ کے ریت سر میں گھس جاتی تھی۔ سر میں ریت نہ گھسے اسی لیے وہ سر پر بھی کپڑا باندھتے تھے 0 میٹر، ہے نا، سر پر، اور لمبا، ہماری قمیص تو یہاں تک ہوتی ہے نا، یہ لمبا پہنتے ہیں تاکہ ریت سے بچ سکیں، پورا جسم ریت سے بچ جائے۔ تو وہ جو سینڈ اڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ سارا یعنی کپڑوں کا جو سٹائل ہے وہ اسی سے بچنے کے لیے ہے۔ تو اب یہ پسینہ آ رہا ہے گرمی کی وجہ سے، پھر ریت اڑ رہی ہے تو پھر وہ میل جم جائے گا آپ کے سر میں، آپ کی داڑھی میں، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پیروں پر۔ تو 5 وقت کی نماز کے لیے ضروری تھا کہ بھئی یہ وضو کریں، جو باہر سے ریت ویت پسینہ وغیرہ لگ گیا ہے اس کو ہٹا دیں اور تر و تازہ ہو جائیں۔ پاک ہونا پہلے سے ضروری ہے۔ پھر وہ جو پھر مسح جو کرتے ہیں، مسح کیوں کرواتے ہیں؟ اس میں ریت وغیرہ گھس گئی ہو تو پانی لگا کے اس کو جو ہے نا صاف کر دیں۔ داڑھی کے اندر ریت میل گھس گیا ہو تو داڑھی کا مسح کرتے ہیں وضو میں، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ تو تھا اس خطے کے لیے۔ اب اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹھنڈ ہے، جہاں پسینہ آ ہی نہیں رہا آپ کو، جہاں ریت اڑ ہی نہیں رہی تو وہاں تو آپ کے ہاتھ پاؤں گندے نہیں ہوئے نا، یا پھر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، تو اگر ساکس آپ نے وضو کیا اور ساکس پہن لیے اور ساکس صحیح تھے، صاف ستھرے تھے، یہ نہیں کہ بدبو آ رہی ہے ساکس میں سے وہ پہن لیا تو پھر تو وضو پھر ٹوٹ جائے گا۔ صاف ستھرے ساکس ہیں، دھلے ہوئے، وہ پہن لیے، اس کے بعد جب دوبارہ نماز کا وقت آیا تو بس آپ ساکس نہ اتاریں، اسی کے اوپر ہاتھ پھیر لیں۔ گندا کہاں ہوا؟ ساکس پہننے کی وجہ سے بچ گیا وہ تو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو نہیں چاہ رہا کہ آپ بلا وجہ دھوئیں، وہ تو کوئی مٹی وٹی پسینہ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو دھونے کے لیے تھا۔ تو جو مین آئیڈیا تھا وضو کا، ایبلوشن کا، وہ یہ تھا پاکی تو پہلے سے ضروری ہے، پاکی کے بعد وضو فریش ہونے کے لیے کرایا گیا تاکہ وہ جو مٹی وٹی اڑی ہے، پسینہ وغیرہ آیا ہے، بدبو وغیرہ آئی ہے، وہ نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کونیوں تک بازو دھوتے ہیں، ہے نا، منہ دھوتے ہیں، کانوں کے اندر یوں یوں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں یوں یوں؟ کوئی ریت ویت نہ گھس گئی ہو، کان میں یوں ڈالتے ہیں نا، پھر مسح کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، صاف کرتے ہیں،
پھر داڑھی ہے تو اس کا بھی مسح کرتے ہیں تاکہ اب فریش ہو جائے. صرف یہ مطلب.